الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وارزقني فهما وألحقني بالصالحين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ماشاء اللہ خمسہ اسلامک انگلش اسکول میں حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس رکھا گیا ہے. یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. اور یہ جو مہینہ چل رہا ہے یہ مہینہ بھی شعبان المعظم کا مہینہ ہے. اور یہ جو رات آنے والی ہے یہ رات بھی 15ویں شب کی رات ہے. تو دیکھا جائے یہ مہینہ بڑی عظمت عظیم الشان والا مہینہ ہے. اور اس مہینے کی نسبت ہمارے اور آپ کے پیارے آقا سرور کائنات احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نسبت اپنی طرف کی ہے. ظاہر بات ہے جس مہینے کی نسبت سرور کائنات احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو اس مہینہ کا کیا کہنا. وہ مہینہ بڑا ہی عظیم الشان مہینہ ہے. اور جو چیز عظیم الشان ہوتی ہے جو فضیلت والی ہوتی ہے اور جو اہمیت رکھتی ہے تو اس کے کچھ فضائل بھی ہوا کرتے ہیں, اس کے کچھ آداب ہوا کرتے ہیں, اس کے کچھ قیودات ہوا کرتے ہیں اور اس کی کچھ حدیں ہوا کرتی ہیں. اگر اس حد میں رہتے ہوئے وہ کام کیا جائے تو وہ کام کامیابی کی طرف گامزن ہوتا ہے. لہذا یہ رات 15ویں شب کی رات, یہ اہمیت والی رات, فضیلت والی رات, اللہ کی رحمت کو لوٹنے والی رات, اللہ کو اپنی طرف متوجہ کرنے والی رات اور اپنے گناہوں سے مغفرت چاہنے والی رات, اللہ کے رزق کو اپنے اوپر فراخی حاصل کرنے والی رات. جب یہ اتنی عظیم الشان رات ہے تو اس رات کی کچھ قیودات ہیں, اس کے اندر کچھ چیزیں ہیں جو اس چیزوں سے اگر آدمی بچ جائے تو یہ رات اسے فائدہ دیتی ہے, یہ رات اسے کامیابی تک پہنچاتی ہے. اگر ہم اس قیودات سے اور اس بدعات سے, اس خرافات سے, اس ناہنجار چیزوں سے اگر ہم نے پرہیز نہیں کیا تو یہ رات ہمیں فائدہ نہیں پہنچائے گی. ان جو خراب چیز ہے, جو خراب عادات ہیں, ان میں سے 6 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر آدمی ان 6 چیزوں میں سے ہر ایک سے محفوظ ہو جائے, اپنے آپ کو توبہ کر لے تو یہ رات اسے فائدہ پہنچائے گی. وقت کم ہے, مختصر میں ہم وہ 6 برائیاں جسے ہمیں پرہیز کرنی ہے میں گناتا چلوں اور اس کے بعد ہم اپنی بات کو ختم کریں گے. سب سے پہلی جو چیز ہے وہ
وہ چیز ہے شرک کا کرنا، مشرک کا ہونا۔ اللہ پاک نے اپنے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، کہ اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں اگر ہم نے کسی کو شریک ٹھہرا لیا تو وہ مشرک ہو گیا۔ تو ایسے انسان کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ اللہ پاک اپنے قرآن پاک میں فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں اللہ پاک اسے معاف فرما دیں گے۔ یہ ایک چیز۔ دوسری جو چیز ہے وہ ہے قطع رحمی کرنے والا، رشتہ داری کو توڑنے والا۔ آدمی رشتہ داری کو توڑتا ہے، تھوڑی سی بات ہوئی، بول چال بند کر دیا، اپنے باپ سے، چچا سے، پھوپھا سے، پھوپھی سے ناراض ہو گیا، تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ اس رات میں بھی اللہ پاک اس کی مغفرت نہیں فرماتے۔ تیسری جو چیز ہے وہ ہے والدین کی نافرمانی۔ ہمارے مفتی صاحب نے الحمدللہ والدین کی فرما برداری اور نافرمانی کے بارے میں بڑی ہی تفصیل کے ساتھ انہوں نے تذکرہ کیا۔ بہرحال اس کے بعد جو چوتھی چیز ہے وہ ہے شراب پینے والا، جو شرابی ہو، یہ بھی اس راہ میں اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور پانچویں جو چیز ہے وہ چغل خوری کرنے والا، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر۔ یہ چغل خوری کا جو رسم ہوا کرتا ہے، یہ جو بری عادتیں ہیں، یہ خاص طور سے عورتوں میں زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے کہ اللہ پاک چغل خوری سے ہم تمام لوگوں کو محفوظ فرمائے۔ اور چھٹی چیزیں جو ہے وہ ٹخنے سے نیچے ازار پیجامہ کو پہننے والا۔ کہ اگر کوئی ٹخنے سے نیچے مرد پیجامہ پہنتا ہے تو اس رات میں بھی اللہ پاک اس کی مغفرت نہیں فرماتے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان ٹخنے سے نیچے اپنے ازار کو یا پیجامہ کو یا لنگی کو لٹکاتا ہے تو اس کے دونوں قدم جہنم میں ڈالے جائیں گے اور اسے کل قیامت کے دن آگ کی جوتیاں پہنائی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو محفوظ فرمائے۔ تو یہ 6 چیزیں ہیں، ہر انسان کو اس بری عادتوں سے اور اس برائی سے بچنی چاہیے۔ اور الحمدللہ ہمارے اساتذہ نے بہت ہی تفصیل کے ساتھ یہاں بیان کیا کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ تمام لوگوں سے بھی گزارش ہے، تمام طالبات سے، کہ اس رات میں دیکھیے جاگنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ جتنی طاقت ہو آپ کے اندر، جتنی صلاحیت ہو آپ جاگیں، لیکن اپنے وقت کو عبادت میں لگائیں، اپنے وقت کو قرآن میں لگائیں، اپنے وقت کو درود میں لگائیں، اپنے وقت کو ذکر اللہ میں لگائیں، لایانی چیزوں میں نہ لگائیں۔ اجتماعی جو عبادات ہے، جماعت کے ساتھ نماز یا نفلیں، یہ سب نفلی جماعت نہیں ہے۔ کہیں فردن ایک کونے میں بیٹھیے، اپنے لیے بھی دعا کیجیے، اپنے مرحومین کے لیے دعا کیجیے، پورے گاؤں کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ پاک سب کو اپنی حفاظت میں رکھے اور مسلمانوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ انہی چند باتوں پر ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ سب لوگ اللہ کے دربار میں دعا کریں، 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں، اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی۔